بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ صدر جو بائیڈن کے آفس سے ایران کے متعلق خفیہ دستاویزات برآمد۔ روس پر دباؤ بڑھایا گیا تو ایٹمی جنگ چھڑ سکتی ہے، اقوام متحدہ کے سابق اہلکار۔ پورا افغانستان عورتوں کے بغیر ہونا چاہیے یا ہونا چاہیے تھا، ایک خیال۔ وزیر اعلیٰ بتائیں کہ اعتماد کا ووٹ لیتے ہیں یا کچھ کریں لاہور ہائی کورٹ۔ وفاقی حکومت کو منہ کی کھانا پڑے گی عمران خان۔ شہزادہ ہیری کی کتاب کوڑے دان میں پھینک دی گئی۔ ویرات کوہلی لٹل ماسٹر سچن ٹنڈولکر کے ریکارڈ رونتے جا رہے ہیں۔ ایران مظاہرین کو کچلنے کی بجائے ان کی بات سنیں، اقوام متحدہ۔ افغانستان میں وزارت خارجہ کے دفتر کے باہر زوردار دھماکہ۔ آخری وقت میں اہلیہ نے میرا ہاتھ پکڑا اور انتقال کر گئی، مرحوم اداکار ماجد جہانگیر۔ تو آئیے چلتے ہیں خبروں کی تفصیل کی جانب۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے اپنی واشنگٹن میں قائم تھنک ٹینک سے ایران، برطانیہ اور یوکرین سے ملنے والے حساس دستاویزات پر حیرانگی ظاہر کی ہے۔ صدر جو بائیڈن کا رد عمل ان رپورٹوں کے ایک دن بعد سامنے آیا ہے جن میں جو بائیڈن کے واشنگٹن میں قائم تھنک ٹینک سے ایران، برطانیہ اور یوکرین سے متعلق حساس اور خفیہ دستاویز ملنے کا انکشاف کیا گیا ہے۔ جو بائیڈن نے کہا کہ ان کے وکیل ان کے دفتر کی صفائی کر رہے تھے جب انہیں ایک بند الماری سے یہ کلاسیفائیڈ دستاویزات ملی ہیں اور انہیں معلوم نہیں تھا کہ یہ دستاویزات کس بارے میں ہیں۔ جو بائیڈن کے دفتر سے ملنے والے دستاویزات امریکی خفیہ ایجنسی کی 2013 سے 2016 تک رپورٹس پر مشتمل ہے جو صدارتی ریکارڈ ایکٹ کے تحت آتی ہے۔ امریکی اٹارنی جنرل نے اس واقعہ پر رپورٹ طلب کر لی ہے اور وہ اس فیصلہ کریں گے کہ اب دیکھنا ہوگا کہ کیا وہ اس معاملے میں قانون نافذ کرنے والے اداروں کو تحقیقات کا حکم دیتے ہیں یا نہیں۔ اس معاملے میں امریکی ایف بی آئی بھی تحقیقات کا حصہ ہے۔ یاد رہے دوستو کہ اس سے پہلے سابق امریکی صدر ٹرمپ کے دفتر سے بھی اسی قسم کے خفیہ دستاویزات برآمد ہوئی تھیں۔ اقوام متحدہ کے سابق اہلکار اسکاٹ ریٹر نے کہا ہے کہ روس پر جنگ کے ذریعے دباؤ بڑھانے کا نتیجہ ایٹمی جنگ کی صورت میں برآمد ہو سکتا ہے۔ انہوں نے مغربی ممالک کو مشورہ دیا کہ وہ یوکرین کو ہتھیاروں کی سپلائی منقطع کر دیں اور وہ یوکرین کی جیت کا مفہوم ایک طرف رکھ کر ہونے والے نقصانات اور تباہی کو تسلیم کریں۔ اقوام متحدہ کے اہلکار نے جرمنی میں ہونے والی ویڈیو کانفرنس میں روس کو یوکرین کی شرائط قبول کرنے پر مجبور کرنے کے حوالے سے خبردار کرتے ہوئے کہا کہ کسی بھی معاہدے سے پہلے روس کو مجبور کرنے کا نتیجہ الٹ نکل سکتا ہے اور اس سے روس کا رد عمل اور سخت ہو جائے گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ مغربی ممالک کی جانب سے ہتھیاروں کے زور پر روس کو مجبور کرنے کا عمل حالات کو مزید کشیدہ کر سکتا ہے جس سے ایٹمی جنگ ہو سکتی ہے۔ مغربی ممالک نے حالیہ مہینے میں یوکرین کو روس سے جنگ کے لیے اس امید سے جدید ترین ہتھیاروں کی فراہمی شروع کی ہے کہ اس سے روس یوکرین جنگ میں توازن ان کے حق میں بدل سکتا ہے، تاہم ماہرین اس کے برخلاف سوچ رہے ہیں۔ افغانستان میں طالبان حکومت نے بیوٹی پارلرز اور خواتین دکانداروں کو دکانیں بند کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ خواتین کو بیوٹی سیلون بند کرنے کے لیے 10 دن کی مہلت دی گئی ہے۔ تجارتی مراکز میں خواتین اور لڑکیوں کے کام کرنے پر بھی پابندی عائد کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اس سے پہلے دوستو طالبان لڑکیوں کی یونیورسٹیوں میں تعلیم پر، پارکس میں خواتین کے جانے پر بھی پابندی لگا چکے ہیں۔ طالبان حکومت کو خواتین کی تعلیم اور کام پر پابندیاں عائد کرنے پر عالمی برادری کی سخت تنقید کا سامنا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ دنیا سے اس کا کیا رد عمل آتا ہے۔ لیکن دوستو میرے خیال سے پورا افغانستان عورتوں کے بغیر ہونا چاہیے یا ہونا چاہیے تھا۔
وزیر اعلیٰ پنجاب کو ڈی نوٹیفائی کرنے کے خلاف دائر درخواست پر سماعت کے دوران لاہور ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ وزیر اعلیٰ بتائیں کہ اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے کتنے دن کا وقت آپ کے لیے مناسب ہوگا۔ عدالت نے گورنر کے وکیل سے استفسار کیا کہ بتائیے کیا آفر ہیں آپ کے پاس۔ حکومتی وکیل خالد اسحاق نے کہا کہ ہم نے آفر دی تھی کہ 2 سے 3 دنوں میں اعتماد کا ووٹ لیں، مگر انہوں نے ہماری آفر نظر انداز کر دی۔ گزشتہ سماع سے آج تک کافی وقت گزر گیا ہے لیکن اعتماد کا ووٹ نہیں لیا گیا، اور یہ ان کی بدنیتی کو ظاہر کرتا ہے۔ عدالت اعتماد کا ووٹ لینے کا وقت مقرر فرما دے۔ عدالت نے پرویز الہی کے وکیل سے استفسار کیا کہ گورنر کے وکیل نے آفر دی ہے کہ اعتماد کا ووٹ لیں، آپ بتائیں اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے کتنے دن کا وقت آپ کے لیے مناسب ہوگا، یا ہم وہ وقت مقرر کر دیں تاکہ آپ کا مسئلہ حل ہو جائے۔ پرویز الہی کے وکیل علی ظفر نے کہا کہ گورنر پنجاب نے اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے کہا اور اسپیکر کو خط لکھا۔ گورنر نے اپنے خط میں لکھا کہ وزیر اعلیٰ اعتماد کھو چکے ہیں۔ گورنر کے حکم کے جواب میں اسپیکر نے رولنگ دی اور اسپیکر کی رولنگ کو تاحال چیلنج نہیں کیا گیا۔ عدالت نے ریمارکس دیے کہ اب تو 17 دن ویسے بھی گزر چکے ہیں، آپ بتائیں اور کتنا مناسب وقت چاہیے، ہم کوئی تاریخ فکس کر دیتے ہیں اور گورنر کے آرڈر کو موڈیفائی کر دیتے ہیں، ہم اس درخواست کا میرٹ پر فیصلہ کر دیں گے۔ وکیل علی ظفر نے دلائل میں کہا کہ اعتماد کا ووٹ لینے کا کہنے کا ایک پورا طریقہ کار موجود ہے، لیکن یہ ممکن نہیں ہے گورنر اچانک صبح اٹھ کر کہیں کہ اعتماد کا ووٹ لیں۔ 5 مہینے قبل وزیر اعلیٰ نے اسمبلی میں اپنی اکثریت دکھائی تھی اور آئین میں اسمبلی توڑنے کا اختیار منتخب نمائندے یعنی وزیر اعلیٰ کو دیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ گورنر کو اسمبلی توڑنے کی ایڈوائز جاری کرے گا اور 48 گھنٹے میں اسمبلی تحلیل ہو جائے گی۔ کمرہ عدالت میں دوستو رانا ثناء اللہ، عطا تارڑ، رانا مشہود بھی موجود تھے۔ یاد رہے کہ عدالت نے پرویز الہی کو وزیر اعلیٰ کے عہدے سے ہٹانے کا نوٹیفیکیشن آج تک معطل کر رکھا ہے۔ عمران خان نے کہا ہے کہ وفاقی حکومت کی پنجاب میں شب خون مارنے کی سازش ناکام ہو گئی۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ فرحان خان کو انڈین ایجنٹ سمجھ کر الٹا لٹکا کر سارا جسم زخمی کیا گیا۔ ایک محب وطن پاکستانی کا قصور کیا ہے، پوری قوم کے لیے سوالیہ نشان ہے۔ انہوں نے پرویز الہی کے اہل خانہ کو نو فلائی لسٹ میں شامل کرنے کے اقدام کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ وفاقی حکومت سیاسی انتقام میں اندھی ہو چکی ہے۔ امپورٹڈ حکومت نے آئین اور قانون کی دھجیاں اڑا دی ہیں۔ ہمارے اور کاف لیگ کے اراکین اسمبلی متحد ہیں اور وفاقی وزراء کو منہ کی کھانی پڑے گی۔ اس موقع پر وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی کا کہنا تھا کہ چاہے فرحان خان پر تشدد کی بات ہو یا بندے اٹھانے کی، شہباز شریف اور رانا ثناء اللہ کی ہر سازش ناکام ہوگی۔ انشاءاللہ ناکامیاں شہباز شریف اور رانا ثناء اللہ کا مقدر بن چکی ہیں۔ برطانوی شہزادہ ہیری کی یادداشتوں پر مشتمل کتاب کے چند اقتباسات شائع ہونے کے بعد یہ کتاب اس وقت عالمی سطح پر زیر بحث ہے اور اس کتاب میں بیان کردہ بعض واقعات نے پوری دنیا میں سنسنی پھیلا دی ہے۔ شہزادہ ہیری کی کتاب کے حوالے سے سامنے آنے والے رد عمل میں برطانوی ٹی وی پروگرام کے میزبان اور سینئر صحافی پیئرز مورگن کا رد عمل اس وقت میڈیا کی توجہ کا مرکز بنا جب انہوں نے اپنے شو میں شہزادہ ہیری کی کتاب پر تنقید کرتے ہوئے کتاب اٹھا کر ردی کی ٹوکری میں پھینک دی۔ اس واقعے کی ایک ویڈیو اس وقت سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہے۔ مورگن نے پرنس ہیری کی کتاب کو براہ راست آن ایئر کرتے اور اسے ردی کی ٹوکری میں پھینکتے ہوئے کہا کہ یہی اس کی مناسب جگہ ہے۔ کتاب افغانستان کے معصوم لوگوں کو شہید کرنے اور شہزادہ ہیری کے بھائی شہزادہ ولیم پر تنقید، ان پر منشیات کے استعمال جیسے اعترافات پر مبنی ہے، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ ایک متنازع کتاب ہے جس میں شدید نوعیت کے اختلافات موجود ہیں۔ کتاب کی اشاعت ہیری اور ان کی امریکی اہلیہ کے 2020 میں کیلیفورنیا منتقل ہونے اور نئی زندگی شروع کرنے کے لیے شاہی فرائض ترک کرنے کے بعد ہوئی ہے۔
شاہی خاندان کی روایت کے مطابق کنگ چارلس اور پرنس ولیم نے کتاب پر تبصرہ کرنے سے انکار کر دیا۔ ہیری کی جانب سے اپنی کتاب میں افغانستان پر تعینات کے دوران 25 افغان شہریوں کو شہید کیے جانے کے اعترافی بیان پر افغانستان میں شدید احتجاج بھی کیا گیا ہے۔ بھارت کے سپر سٹار ویرات کوہلی نے سری لنکا کے خلاف سیریز میں لٹل ماسٹر سچن ٹنڈولکر کا ریکارڈ برابر کر دیا۔ ویرات کوہلی نے سچن کا ہوم گراؤنڈ پر سب سے زیادہ سنچریوں کا ریکارڈ برابر کر دیا۔ انہوں نے گوہاٹی میں سری لنکا کے خلاف پہلے ون ڈے 113 رنز کی اننگز کھیلی، جس میں 12 چوکے اور 1 چھکا شامل تھا۔ سچن نے 1990 سے 2012 تک 164 ون ڈے میں ہوم گراؤنڈ پر 20 سنچریاں سکور کر رکھی تھیں۔ ویرات کوہلی نے صرف 101 ون ڈے میچوں میں 20 سنچریاں بنا کر ان کا ریکارڈ برابر کر دیا۔ یاد رہے دوستو کہ کوہلی اب تک 12,471 رن سکور کر چکے ہیں۔ ویرات کوہلی اس سے پہلے سچن کے تیز ترین 23,000 رن اور ون ڈے میں 12,000 رنز کے ریکارڈ بھی اپنے نام کر چکے ہیں۔ اقوام متحدہ نے کہا ہے کہ ایران اختلاف رائے اور حکومت مخالف مظاہرین کو کچلنے کے لیے سزائے موت کو ہتھیار بنا رہا ہے۔ اقوام متحدہ کے کمشنر برائے انسانی حقوق نے حکومت مخالف مظاہرین کو پھانسی دینے پر ایران کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے کہا کہ ایران میں عدالتی کارروائی بین الاقوامی قانون کے معیار پر پورا نہیں اترتی۔ ایران میں مزید 2 مظاہرین کو پھانسی دی گئی ہے۔ یہ ریاستی قتل ہے اور لگتا ہے کہ ایران اختلاف رائے اور حکومت مخالف مظاہرین کو کچلنے کے لیے اس کو بطور ہتھیار استعمال کر رہا ہے۔ ایران مظاہرین کو کچلنے کے لیے ریاستی طاقت استعمال کرنے کی بجائے ان کی بات سنے اور مذاکرات کے ذریعے کوئی حل نکالے۔ دوستو یاد رہے کہ ایران میں مہیسا امینی کی پولیس کی زیر حراست موت کے بعد سے ملک بھر میں پھوٹنے والے مظاہروں میں اب تک 450 سے زائد افراد مارے جا چکے ہیں۔ افغانستان کے دارالحکومت کابل میں وزارت خارجہ کی عمارت کے سامنے دھماکہ ہوا ہے، جس میں 3 افراد مارے گئے ہیں اور متعدد زخمی ہیں۔ وزارت خارجہ کی بلڈنگ کے نزدیک دھماکہ اتنا شدید تھا کہ اس کی گونج دور دور تک سنی گئی۔ عمارت اور گاڑیوں کے شیشے ٹوٹ گئے اور بھگدڑ مچ گئی۔ جس وقت واقعہ ہوا اس وقت سرکاری ملازمین اور مختلف کاموں کے سلسلے میں آنے والے شہریوں کی بڑی تعداد عمارت میں موجود تھی۔ واقعے کی اطلاع ملتے ہی طالبان اہلکاروں نے عمارت کا محاصرہ کر لیا۔ واقعہ میں درجن سے زائد افراد زخمی ہوئے ہیں، جن میں سے 6 کی حالت نازک ہونے کے سبب اموات میں اضافے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ تاحال واقعہ کی نوعیت کا تعین نہیں ہو سکا اور نہ ہی کسی گروپ نے اس کی ذمہ داری قبول کی ہے۔ دوستو یاد رہے کہ افغانستان میں گزشتہ روز بھی ایک ایسا ہی واقعہ ہوا تھا، جس میں 10 افراد مارے گئے تھے۔ میں بھی کاروبار کرتا اور اپنا پیسہ بچاتا تو یوں لوگوں کے آگے ہاتھ نہ پھیلانے پڑتے، اور رہی بات لوگوں کو ہنسانے کی تو یہ میری بیوقوفی تھی۔ یہ الفاظ تھے دوستو پاکستان کے مشہور اداکار ماجد جہانگیر کے۔ ماجد جہانگیر پی ٹی وی کے ڈرامے 50-50 سے شہرت کی بلندیوں پر پہنچے، لیکن اپنی زندگی کے آخری دنوں میں سڑکوں پر لوگوں سے مدد مانگتے پھرتے رہے۔ ماجد جہانگیر پر اس وقت برا وقت آیا جب انہیں اچانک فالج کا اٹیک ہوا، جس سے ان کے جسم کی سیدھی سائیڈ مکمل طور پر مفلوج ہو گئی۔ اس کے بعد وہ در بدر کی ٹھوکریں کھانے لگے۔ علاج کے لیے پیسے نہیں تھے۔ ان حالات میں وہ کراچی سے لاہور آ گئے، جہاں وہ امداد کے لیے پوسٹر لگائے سڑکوں پر کھڑے نظر آئے۔ اس کے بعد بہت سے ٹی وی شوز میں انہیں بلایا جانے لگا، لیکن پھر بھی ان کے حالات نہ بدلے۔ دوست احباب بھی منہ موڑ گئے جیسے انہیں جانتے ہی نہ ہو۔ ان کے علاج اور رہنے کے لیے ملک ریاض نے بیڑا اٹھایا، جس سے ان کی طبیعت اچھی ہونے لگی۔ فالج والی سائیڈ نے بھی معمولی حرکت کرنا شروع کر دی۔ انہیں جو رقم دی گئی وہ بھی انہوں نے دواؤں علاج میں لگا دی۔ پھر یوں ہوا کہ زندگی کے اچھے برے وقت میں ساتھ دینے والی بیوی بھی انتقال کر گئی۔ یہی نہیں بلکہ ان کی کوئی اولاد بھی نہ تھی۔ ایک معروف ٹی وی چینل نے ان کے نام پر 10 لاکھ روپے امداد حاصل کی، لیکن ان کو نہ دی۔
جس پر ماجد جہانگیر نے کہا کہ ان جیسے تمام لوگوں کو میں روز محشر پکڑوں گا۔ غربت میں مرحوم اداکار ماجد جہانگیر اکیلے ہی موت سے جنگ لڑتے رہے۔ ان کا کہنا تھا کہ آخری وقت میں میری اہلیہ نے میرا دوستو ہاتھ ابھی کے پکڑا لیے اور اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔